یا جو اللہ کے راستے پہ آ جاتا ہے نا، جو سرکار کا نام محبت سے جو چوم لیتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے آقا اسلام راضی، جس سے پنجتن پاک راضی، اور جس سے میرے سرکار بادشاہ راضی، جی ہم تو بڑی محبت کرتے ہیں اس سے یار، ہم تو بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس سے بہت راضی ہو، اللہ پاک بہت خوش ہے۔ جو بھی ہے، جتنے بھی ہیں، جو اس دائرے میں جو ہم نے بھی بتایا اس میں ہیں، وہ بنداس جیا کریں، بنداس، وہ بنداس جیا کریں۔ سرکار کی تو بہت بڑی ذات، وہ ہم لیتے ہیں ضمانت تمہاری، ہم لیتے ہیں ضمانت تمہاری۔ محشر تو جب ہوگا ابھی راضی کر سکتے ہیں ہم تو اللہ کو، ہمارے ایسے ہیں، ہماری ایسی دوستی ہے، ایسی دوستی۔ اگر طے کر لیں آج اللہ کو راضی کرنا اس مسئلے پر، تو آج سن رہا ہے بادشاہ مسکرا رہا ہے۔ اگر ارادہ کر لیں کہ آج اللہ پاک کو اس بادشاہ کو میں اس مسئلے پر راضی کروں گا اور کر کے ہی چھوڑوں گا، تو میں اس دن راضی کرتا ہوں پھر اللہ، اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک راضی، خوشی خوشی اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ کیا بات یار کتنا عطا کرنے والا، کیسا نوازنے والا، کیسا رحم و کرم اور کیسی عطائیں ہیں اس کی۔ تو ایک دفعہ مان، دوستی کا مان لے کے تو جا، تو مخلوق بن کر جا تو صحیح خالق کے پاس، ہلا تو صحیح اس کے دربار کی گھنٹیاں، آواز تو دے اسے ذرا دل سے، آواز تو دے ایک دفعہ اسے۔ اور پھر انور شاہ کی ان ساری باتوں کو اس کسوٹی پر رکھنا کہ یہ وہ ساری باتیں جو ہم انور شاہ صاحب سے سنتے تھے، کہ آج ارادہ کر لوں کہ اس مسئلے پر اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے صبح نہیں ہونے دوں گا، فجر کی اذان نہ ہو پائے اس سے پہلے راضی کروں گا، اور خبر بھی آئے گی، خبر بھی آئے گی میں راضی ہوں۔ سمجھ تو لو یار، سمجھ تو لو اللہ کو، جان تو لو اللہ کو۔ تمہارے تصور میں نہیں آ سکتا، کوئی ایسا پارٹس نہیں ہے تمہارے اندر اور باہر، نہ دل نہ کلیجہ، نہ کوئی لطیفہ، کوئی لطائف بھی کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی کبریائی اور کریمی کو سمجھ سکو، اس کی کریمی اور کبریائی کی وسعت کتنی ہے اس سے سمجھ سکو۔ تمہارے لطائف بھی اس قابل نہیں ہے، کوئی ظاہر میں باطن میں تمہارے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں بتا دے کہ اس کی کریمی اور اس کی کبریائی کی وسعت کتنی ہے، تم سے، اپنی مخلوق سے اس کی محبت کتنی ہے۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ تمہیں سمجھا سکے اس کی کریمی کتنی ہے، اس کی کبریائی کیسی ہے، اس کا عفو اور درگزر کیسا ہے، اور تم سے اس کی چاہتیں کیا کیا ہیں، کون سی وہ نیند بھری نظروں سے تمہاری طرف دیکھتا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے تم سے۔ بار بار تمہیں نوازتا ہے، بار بار تمہیں بخشتا ہے، بار بار تمہیں معاف کرتا ہے، بار بار تمہیں عطا کرتا ہے۔ ایک انتظار بس، اس دن یہ میرے راستے پر قدم رکھتی ہے، ایک امید، کس دن کہ کسی کے پاس جا کر ذکر کا اذن لے، اس کا قلب میرے ذکر سے جاری ہو جائے، اس کے قلب میں میرا ذکر آ جائے، اس کے قلب میں میری محبت کے چراغ جل جائیں، اس کا سینہ میرے نور سے، میرے ذکر کے نور سے اس کا سینہ منور ہو جائے۔ یہ کب آتا ہے اس راستے پر؟ یہ ایک امید، یہ ایک آس لیے اپنی آنکھوں میں بیٹھا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے تمہاری طرف، چاہے گناہ گار ہو یا چاہے نیکوکار ہوگا۔ کب آتا ہے صراط مستقیم پر؟ کعبے تو ساری جاتے ہیں، مسجدوں میں بھی ساری جاتے ہیں، صراط مستقیم پر کتنے آتے ہیں؟
اور صراط مستقیم پر کوئی آ نہیں سکتا جب تک مرشد نہ مل جائے. اور مرشد بھی ایسا نہیں، بہت طاقتور مرشد، بہت دمدار مرشد جو گزار دے تجھے صراط مستقیم سے جہاں وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہے. گزرنے نہیں دوں گا کسی کو صراط مستقیم سے. یہی وعدہ ہے نا شیطان کا اللہ سے، یہی کہہ کے ہے نا وہ. سوائے ان کے جو تیرے مخلص ہوئے. یہاں مخلص کا لفظ لکھ دیا ترجمے میں، لیکن اخلاص والوں کے لیے جو خالص ہیں. مخلص خلوص والا ہوتا ہے، خالص اخلاص والا ہوتا ہے جو تجھ سے خالص ہوئے. لیکن بار بار ہمیں وہی کہنا پڑے گا، بار بار ہمیں وہی کہنا پڑے گا کہ یار کہیں اگر شائبہ بھی گزر جائے نا تمہارے دل دماغ میں، تمہارے ذرا سا سایہ بھی گزر کے، میں کہیں وہ تو نہیں ہوں کہ میری بصارت اور سماعت پر بھی کفر ڈال دی ہوں، کہیں میں وہ تو نہیں ہوں. سجدوں میں چلے جاؤ، سجدوں میں چلے جاؤ، رونا اور گر گرانا شروع کر دو اس بادشاہ کی بارگاہ میں. بچا لے اللہ پاک، مجھے بچا لے گمراہ ہونے سے. جن چکروں میں پڑے ہو نا، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، یہ میرا کاروبار، یہ میری دولت، قبر میں صرف کیڑے ملیں گے اور پھر آواز دینا ان سب کو، آؤ مجھے بچانے. دیکھو کون آتا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس روز نہ مال کمائے گا نہ بیٹے کمائے گا. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا. کامیابی کی ضمانت قرآن کریم میں تمہیں اللہ پاک اس دنیا میں دے رہا ہے. اور تم کتنے بد نصیب ہو، کتنے بے مقدر ہو، کیسے بدبخت ہو تم. کھیل تماشا سمجھا ہے تم نے قرآن کریم کے فرمان کو. کیا نکالتے ہیں صرف اس میں سے؟ یہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا، یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، یہ گستاخ ہے. یہ ہے پورا، یہ خلاصہ ہے آج قرآن کریم کا. اس آیت میں یہ کہا جا رہا تھا، اس آیت میں یہ کیوں؟ بے شمار آیتیں ہیں جن کے باطنی معنی ہیں، بے شمار آیتیں ہیں جن کے ظاہری معنی ہیں. اچھا یہ ساری باتیں سب کریں گے، لیکن وہاں کوئی نہیں آئے گا ہدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے. تو جو ان کا سبق پڑھا رہا ہے، جو ان کو تو ان کے سامنے بیٹھ کے باتیں بنا رہا ہے، اپنی تو خبر دے مجھے. متقی ہے تو. اور کل بتایا تھا نا کہ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کا نفس پاک ہو جائے. قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ فلاح پا گیا. یہ جو پاکیزگی، جس کا نفس پاکیزگی کی دنیا میں قدم رکھ دے، نفس امارہ سے، نفس لوامہ شروع ہو گیا نا، پروسیس شروع آ گیا نا پروسیس میں. اب نفس لوامہ سے وہ نفس الہامہ میں آئے گا. پاکیزگی کا پروسیس شروع ہو گیا. قد افلح من تزکا کی جو کسوٹی، جو معیار ہے، اب یہ اس کی طرف بڑھنا شروع ہوا. اللہ پاک اس سے راضی ہونا شروع ہوا. جب یہ نفس الہامہ، نفس ملہمہ تک، نفس الہامہ تک پہنچا، نفس الہامہ نفس ملہمہ ایک ہی نفس ہے، نفس الہامہ تک پہنچا. اب وہ جو قرآن کا وعدہ ہے کہ ہدی للمتقین، اب یہ متقی ہونا شروع ہوا. اب یہ درجہ اسلام سے درجہ ایمان پہ آیا تھا. اب درجہ ایمان سے یہ درجہ ایقان پر قدم رکھ کر درجہ ایقان کے دائرے میں آ کر یہ متقی بننا شروع ہوا. کامل متقی کب بنا؟ کہ جب تیرے نفس نے کلمہ پڑھا، نفس مطمئنہ ہوئی.
نفس مجمع سے نفس مطمئنہ ہو اور پھر نفس مطمئنہ مرشد کے ہاتھ پر، نفس مطمئنہ بھی مرشد کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا. یہ سارا پروسیس باطن میں ہوتا ہے. کبھی آنکھیں کھول کھول کے دیکھنے بیٹھ جاؤ رات کو اور دن کو، ان کا کچھ ہوش نہیں ہے. ہاں ذرا تم چھیڑ کے دیکھو، چلے جاؤ ذرا ہوٹل میں، بہت سارے بیٹھے ہوں گے، چلے جاؤ ہوٹل میں، چھیڑ کے دیکھو، دیکھو کیسے چھلانگے مار مار کے آتے ہیں. اور تمہیں قرآن کی باتیں بتائیں گے، نصیحتیں کریں گے. مسئلہ نہیں ہے نا کہ میں گھر جا کے قرآن نہ اٹھا کے یہ نکالا اینڈرائڈ موبائل اور یہ کھولا قرآن، یہ ہوگا لکھا ہوا یہاں پہ. کیا بات ہے آپ کی جی، کیا بات ہے آپ کی. جناب مولانا مودودی صاحب ترجمہ کچھ اور ہے. جناب اعلی حضرت علی الرحمہ ترجمہ کچھ اور ہے. جناب اشرف علی تھانوی صاحب ترجمہ کچھ اور ہے. محترم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ترجمہ کچھ اور ہے. 4 ترجمے تو مارکیٹ میں ہیں، چاروں میں تفریق ہے، چاروں میں فرق ہے. کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ ایسا ہی ہے. بلکہ اب تو آپ قرآن کریم میں لینے جائیں تو آپ سے پوچھتا ہے کس مسلک کا، کس فرقے کا. ایسا ہی ہے. اس پہ بھی دعوے ایسے ہیں، اس پہ بھی دعوے ایسے ہیں. اصل روشنی، اصل ہدایت اور اصل دین اسلام کی جو بنیاد، جس بنیاد پر دین اسلام کھڑا ہوا ہے، جو بنیاد ہمیں آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فراہم کی، جو بنیاد ہمیں قرآن کریم نے فراہم کی، وہ بنیاد کیا ہے؟ دین اسلام جس بنیاد پر کھڑا ہے، قلب اور نفس کی طہارت، قلب اور نفس کی طہارت، یہ ہے بنیاد دین اسلام کی. تو کس دنیا میں کتنی بری لگتی ہے نا انور شاہ کی باتیں، کسی کلیجے میں تیر ہوتی ہیں، کلیجے میں تیر ہوتی ہیں.